اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک کے مقدس نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، ہر چیز کے اوپر قوت رکھنے والا، ہر چیز کا پہرا دینے والا، ہر چیز پہ نگہبانی رکھنے والا۔ دعا ہے رب کریم سے اللہ پاک ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں منظور و قبول فرمائے۔ اللہ کریم ہم سب کا بیان سننا، سنانا، عمل کرنا، عمل کروانا اور اس کو اپنی زندگی کے اوپر اپلائی کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ کریم ہم سب کی تمام عبادات، تمام حاجات، تمام خواہشات، تمام مقاصد کو پورا کرے۔ اللہ کریم ہم سب کی زندگی کی ہر عبادت، ہر دعا، ہر مراد پوری کرے۔ اللہ کریم ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، ہم سب کی تمام عبادات، تمام حاجات، تمام خواہشات پوری کرے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین یا رب العالمین۔ آج کا جو ٹاپک ہے جس کے اوپر ہم لوگوں نے کام کرنا ہے وہ ہے آپ کا ضمیر۔ ضمیر کیا ہوتا ہے اور ضمیر انسان کو کیا کیا بتاتا ہے، یہ آج کا عنوان ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو اس موضوع کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہم سب کو اپنے محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہر مہربان، ہر اچھے انسان کے لیے جتنی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے، اللہ کریم اس ساری محبت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ کریم ہم سب کو بہت خوشیاں دے، بہت امن دے، بہت سلامتی دے، ہم سب کا اس بیان کو سننے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ضمیر دل بھی نہیں ہے، ضمیر ایک روح کا نام ہے جو انسان کے اندر فیل کروا سکتی ہے، نہ کہ کچھ اور اس کو حاصل کراتی ہے، بلکہ صرف انسان فیل کرتا ہے، اپنے ضمیر کی آواز سنتا ہے۔ مثال کیسی ہے کہ جب انسان چل رہا ہوتا ہے، راستے میں پرندہ جا رہا ہوتا ہے اور وہ اس کو دیکھتا ہے تو پرندہ اس کے قریب آنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر اس کے پاس کوئی چیز ہے تو وہ اس سے لینے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر بندے کا ضمیر زندہ ہو تو وہ محسوس کرتا ہے کہ مجھے اس کو کچھ نہ کچھ دے دینا چاہیے تاکہ اس کی جو بھوک ہے وہ کام ہو جائے۔ اب اسی طرح جب وہ انسان دیکھتا ہے راستے پہ گزرتے ہوئے لوگوں کو جو بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں، جو بھاگ رہے ہوتے ہیں، جو جس کیفیت میں ہوتے ہیں، تو اس کے مائنڈ میں بہت ساری چیزیں پیدا ہوتی ہیں اور اس کا ضمیر اس کی آزمائش کرتا ہے کہ وہ کتنا سخی ہے، کتنا ظالم ہے، کتنا نیک ہے، کتنا بدروح ہے، کس قسم کا وہ انسان ہے۔ اور یہ ضمیر ہی اس کے سارے اعمال کا سب سے بڑا مرکز ہے۔ جب انسان کے سامنے ہر چیز موجود ہو، بہت زیادہ دولت موجود ہو، تو اس کا جو تصور اور جو اس کا خیال ہوتا ہے تو وہ صرف ایسا بن جائے کہ اتنی دولت مجھے ملی ہے تو یہ ساری کی ساری میں یہ چیز بنا لوں، یہ چیز بنا لوں، یہ چیز بنا لوں۔ تو جب بندہ ایسی سوچ میں جاتا ہے تو اس انسان کا نام اعمال سے ساری عبادات کا خاتمہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ انسان دنیا داری کی طرح میل ہو جاتا ہے۔ اور دنیا داری کے بارے میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ زمین کے اوپر جائیداد جگیریں نہ بنانا ورنہ دنیا میں ہی رہ جاؤ گے۔ تو اس کا مطلب یہی تھا کہ ہم نے یہاں پر اتنا کچھ جمع کرنا ہے جتنا ہم نے کھانا ہے، جتنا ہم خود اپنی آرائش و عشرت کے لیے ہمیں ضرورت ہے۔ یہ نہیں کہ ہم اکٹھا کر لیں، کسی کو خون بہائیں، کسی کو تکلیف دیں، کسی کی چوری کریں، کسی کو نقصان پہنچائیں، کسی کے اوپر کوئی مصیبت ڈھا کے ہم یہ مال و دولت حاصل کر کے اپنی اولاد کے لیے بنائیں، محل تعمیر کروائیں، جو کچھ بھی کروائیں، تو یہ ساری چیزیں ہمیں قیامت والے دن ادا کرنی ہوں گی۔ جب ضمیر انسان کا زندہ ہوتا ہے تو اس کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ میری ماں ہے تو میں نے اپنی ماں کے سامنے کس طریقے سے کلام کرنا ہے۔
جب ضمیر انسان کا زندہ ہوتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے یہ میری بہن ہے، میں نے اس کے سامنے کیسے کلام کرنا ہے۔ جب ضمیر انسان کا زندہ ہوتا ہے تو اسے یہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ میرا دوست ہے، میں نے اس کا کیسے خیال رکھنا ہے۔ جب انسان کا ضمیر زندہ ہوتا ہے تو اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ میری ازواج ہے، یہ میرا میاں ہے، یہ میری بیوی ہے، تو میں نے اس کا کیسے خیال رکھنا ہے۔ تو یہ ساری ضمیر ہی انسان کو آواز دیتا ہے، اور جب انسان اس کی آواز کو سنے بغیر سفر کرتا ہے، فیصلے کرتا رہتا ہے، تو وہ ہمیشہ غلط ہوتے ہیں، کیونکہ ضمیر کا مطلب ہی انسان کی روح ہے، اور روح جو ہے وہ انسان کو حق اور جھوٹ دو چیزوں کے درمیان فرق بتاتی ہے۔ لیکن بندہ اگر آنکھیں بند کر کے چلے گا تو کبھی بھی اسے صحیح غلط کی پہچان نہیں ہوگی۔ جب تک اسے صحیح غلط کی پہچان نہیں ہوگی تب تک اسے کوئی بھی چیز حاصل نہیں ہوگی۔ وہ جتنی بھی کوشش کر لے، جتنی بھی دعائیں کر لے، جتنی بھی عبادت کر لے، تب تک اسے کچھ حاصل نہیں ہوگا جب تک وہ اس کے اندر پازیٹیوٹی اور نیگیٹیوٹی کی پرسنٹیج کو نہیں سمجھے گا، اور وہ ایسے لڑتا رہے گا، جھگڑتا رہے گا، عزت کرواتا رہے گا، بے عزتی کرواتا رہے گا، اس کے ساتھ جو ستم ہوتے رہیں گے، تو اس کو وہ چیز نہیں ملے گی جب تک وہ اس چیز کے اہل نہیں بنے گا۔ جب اس انسان کو اپنے ضمیر کی آواز سننا آ جائے گی تو لوگ خود بخود اس سے اپنے فیصلے کروانے کی رجوع کریں گے، لوگ خود بخود اس سے سلامی دینے کی رجوع کریں گے، اس کو عزت قدر دینے کی کوشش کریں گے۔ جب اس کے اندر یہ چیزیں نہیں ہوں گی تو کوئی بھی بندہ اس کو قدر نہیں دے گا، عزت نہیں دے گا۔ کوئی بندہ، وہ سچا ہونے کے باوجود بھی کوئی اس کی عزت نہیں کرے گا۔ ہر بندہ اس کو یہ سمجھے گا کہ یہ پاگل ہے، یہ بیوقوف ہے، ایسے تمیز نہیں ہے، ایسے یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے۔ وہ اپنے اوپر صحیح ہے، وہ سمجھتا ہے کہ وہ اپنے اوپر بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس کو کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ وہ جتنی بھی کوشش کرتا ہے اس کو کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ آندہ پیا کام کریں دا کھڑا۔ تو جس کا ضمیر ہوتا ہے وہ اس کو آواز دیتا ہے کہ یہ کام صحیح کر رہا ہے اور یہ کام غلط کر رہا ہے۔ وہ جتنی بھی کوشش کرتا ہے، جتنی بھی دعائیں کرتا ہے، جتنی بھی عبادات کرتا ہے، وہ ساری کی ساری اس کی ضائع ہوتی رہتی ہیں۔ جب تک اس کا ضمیر صحیح اور غلط کی پہچان کا اہل نہیں بن جاتا تب تک اس کا کوئی بھی عمل بیکار ہے، کیونکہ اس عمل کے اندر صرف اس کی ذاتی خواہشات ہیں۔ اس میں کسی دوسرے انسان کا احساس، اس کی ذمہ داری، اس کا احترام، اس کی کیئر کچھ بھی شامل نہیں ہے۔ وہ صرف اپنی ذات کا ہی سوچ رہا ہے، اور جب انسان ایسی سوچ کے اوپر جاتا ہے تو اس کی جتنی بھی دعائیں اور عبادات ہوتی ہیں تو وہ جسٹ خود غرضی کی ہوتی ہیں، سیلفشنس کی ہوتی ہیں، جن کے اندر خودداری شامل ہوتی ہے، اور سوائے خودداری کے کوئی بھی چیز نہیں ہوتی، جس وجہ سے اس انسان کے پاس جتنی دولت ہوتی ہے جب تک وہ رہتی ہے اس کا ہر کوئی ساتھی ہوتا ہے، جب اس کے پاس ختم ہو جاتا ہے سب کچھ تو پھر ہر کوئی اس سے دور سے گزرتا ہے۔ جب انسان کا زوال آتا ہے تو وہ اسی وجہ سے آتا ہے کہ وہ اپنی لائف میں غلط فیصلے کرتا ہے۔ جب وہ بندہ اپنی لائف میں غلط فیصلے کر لے گا اور اس کے بعد سوچے گا کہ اب یہ وظیفہ کرو، یہ عمل کرو، یہ کام ہو جائے، تو ایسے نہیں ہوتا، بلکہ اس کو اپنے رب کے سامنے باعث شرمندہ ہونا پڑتا ہے اور اپنا ثبوت پیش کرنا پڑتا ہے خاص اللہ والے کے تھرو، کہ اب وہ غلطی نہیں کرے گا، جس کی وجہ سے اللہ پاک اب اس کے اوپر سے یہ آزمائش، یہ امتحان ٹالے اور اس کو سکون عطا کرے۔ جب اللہ کریم کی رحمت اس کے اوپر آئے گی تو پھر ہی اس کی زندگی کے اندر خوشحالی، امن، سلامتی اور سکون آئے گا۔ ادروائز اس کی لائف کے اندر خوشیوں کا آنا ناممکن ہوتا ہے، کیونکہ اس انسان نے اپنا ضمیر مردہ کیا ہوا ہے۔ جب تک وہ اپنا ضمیر زندہ نہیں کرتا تب تک اسے کس چیز کا احساس نہیں ہوتا۔ ضمیر وہ تبھی زندہ کر سکتا ہے جب کوئی عشق والا، جو حقیقی محبت والا، جب اس انسان کے ضمیر سے اپنا ضمیر جوڑ کر اس کو ایک پیغام دے تو وہ مردہ ضمیر جان میں آ جاتا ہے۔ وہ جتنی بھی دعائیں پھر کرے گا اللہ پاک قبول کرے گا، پھر اس کو پہچان ہوگی کہ یہ میرا محسن ہے، اس نے میرا خیال کیا۔ جیسے مثال ہے کہ لوگوں کا کام ہو جائے تو ٹھیک ہے، اگر نہ ہو تو وہ انسان کو بھول جاتے ہیں، اس کی قدر تعظیم بھول جاتے ہیں۔ تو اسی طرح سے جب انسان کا ضمیر زندہ ہو تو پھر اسے احساس رہے گا کہ چاہے اس بندے سے میرا کچھ بھی نہیں مجھے حاصل ہوا، لیکن اس بندے نے میری عزت ضرور کی تھی، میرے لیے دعا ضرور کی تھی، محنت ضرور کی تھی، تو یہ بھی اس کا میرے اوپر احسان ہے۔ یہی وہ چیزیں ہیں
جن کو اللہ کریم دیکھ کر انسان کی زندگی کی ہر دعا قبول کرتا ہے، انسان کی زندگی کے مقاصد کو پورا کرتا ہے۔ لیکن جب بندہ یہ سوچتا ہے کہ میں نے اس سے کام کی غرض سے رابطہ کیا، کام میرا ہو گیا، بات ختم ہو گئی، تو وہ انسان کبھی بھی اپنی منزل نہیں پا سکتا۔ وہ پا تو سکتا ہے، وہ اپنی محنت کرے، عمل کرے، تعویذ عمل سب کچھ کروا کے بھی پا سکتا ہے، لیکن وہ رب کی طرف سے نہیں پا سکتا، بلکہ وہ صرف اپنی محنت کے حساب سے پا سکتا ہے۔ جب اس کا بھی ٹائم ختم ہوگا تو وہ بندہ وہیں کا وہیں چلا جائے گا۔ تو اس لیے رب سے مقابلہ کرنے سے بہتر ہوتا ہے انسان اپنے ضمیر کو زندہ کرے، اپنے آپ کو جگائے، اپنے اندر کی انسانیت کو جگائے، اور اس کو احساس ہو کہ میں کیا ہوں، میں کون ہوں، اور میں نے یہاں پہ کیا کرنا ہے۔ جب انسان کے اندر یہ چیزیں آ جائیں گی، یہ پہچان آ جائے گی، تو پھر ضروری اس کی تمام دعائیں، تمام عبادات، تمام حاجات قبول ہوں گی۔ لیکن جب نہیں ہوگا ایسا کچھ، تو پھر وہ انسان ترے کا ترا رہ جائے گا، ماں سوائے تکلیف، بے چینی، اداسی، درد، غم کے اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا، کیونکہ اس انسان نے اپنے آپ کو مارا ہوا ہے۔ جب وہ اپنے آپ کو زندہ کرے گا تو پھر ہی اسے پتہ چلے گا کہ کون کتنا تکلیف میں رہتا ہے۔ لیکن جب تک وہ صرف اپنی ذات تک سوچتا ہے، اپنی تکلیف کو اہم سمجھتا ہے، اس کی تکلیف تو رب جانتا ہے کہ اس کی تکلیف کتنی ہے، اور رب یہ بھی جانتا ہے کہ اس کے ارد گرد رہنے والوں کی کیا کیفیت ہے، تو وہ رب دیکھ رہا ہے بہتر طریقے سے۔ وہ جتنی بھی دعائیں کر لے، رب تبھی قبول کرے گا جب اس کو، رب کو لگے گا کہ اس کی تکلیف باقیوں سے کم ہے، ادروائز ان کی تکلیف پہلے کام کرے گا جن کی تکلیف اس سے زیادہ ہے۔ تو جب بندہ اپنے رب سے اپنی من پسند کی خواہشات کا مطالبہ کرتا ہے، تو اس کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ مجھے اپنا نہیں سوچنا، بلکہ مجھے اپنے لیے مانگنا بھی نہیں ہے، کیونکہ آپ کے دل کی بات رب کے سامنے ہے، اللہ آپ کے دل کی ہر بات کو جانتا ہے۔ تو آپ کو بار بار دعا کی، بار بار سب چیزیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ نے صرف باقیوں کے لیے دعائیں کرنی ہے، باقیوں کا ساتھ دینا ہے، باقیوں کو سنبھالنا ہے، اور اپنے آپ کو بھول جانا ہے۔ کیونکہ آپ کا ضمیر اگر زندہ ہوا تو آپ کو یاد ہوگا کہ میرا اللہ کو میری بات کا پتہ ہے، اور میرا اللہ میرے ساتھ ہے، وہی بہتر کرے گا، اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، اور مجھے رونے دھونے، چیخنے چلانے، بے چین ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ میں مطمئن رہوں، میں خوش رہوں، مجھے سب چیزیں مل جائیں گی۔ لیکن جب بندہ بار بار کبھی کسی کی منت، کبھی کسی کی منت، کبھی کسی کی منت کے اندر انسان کا ضمیر مردہ ہو جاتا ہے، کیونکہ لوگ کو اس کی اہمیت کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ واقعی یہ بیکار بندہ ہے، واقعی یہ نکارہ بندہ ہے، جس کو اس چیز کی طلب ہے، اس چیز کی طلب ہے، اس کا ہمارے بنا گزارا نہیں، اس کا اس چیز کے بنا گزارا نہیں، تو لوگ اس انسان کی عزت نفس کا مذاق بنا کر اس انسان کو مزید بدنام اور مزید مس یوز کرتے ہیں، جس کی وجہ سے اس انسان کے اوپر مزید مشکلات کا فقدان بڑھتا ہے۔ وہ ایک خوشی اپنی حاصل کرنے کے لیے کئی بڑے بڑے غموں کا سامنا کرتا ہے، جس کی وجہ سے اس انسان کی جو قوت مدافعت ہوتی ہے وہ کمزور پڑ جاتی ہے، اور انسان کے اندر کا جو نظام ہوتا ہے وہ سارا درم برم ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے انسان کو کوئی نہ اچھا جانتا ہے، نہ اس کو سمجھتا ہے، نہ اس کو پہچانتا ہے، نہ کوئی اس کے اوپر اعتبار کرتا ہے، نہ کوئی اس کی عزت کرتا ہے، نہ کوئی اس کی قدر کرتا ہے۔ وہ جتنا سمجھدار، جتنا چاقو چوبند بھی ہو، پھر بھی کوئی اس کو اچھا نہیں جانتا۔ اس کی یہی وجہ ہوتی ہے کہ وہ انسان اب لڑ لڑ کے تھک چکا ہے، اس کا جو ضمیر ہے، جو اس کا نظام ہے اندر کا، وہ سارا ختم ہو چکا ہے، بیکار ہو چکا ہے اس انسان کے اندر۔ اب انسانیت والا مادہ ناپائید نظر آ رہا ہے، اس وجہ سے اس انسان سے ہر بندہ دور دور بھاگتا ہے، کیونکہ وہ خود سیلفش نظر آتا ہے، وہ صرف اپنی ذات کے لیے ہر چیز مانگتا رہتا ہے، ہر چیز مانگتا رہتا ہے، لیکن اسے یہ نہیں اندازہ ہوتا کہ میرے سے بڑھ کر بھی اداس دنیا ہوگی۔ وہ اسے تب اندازہ ہوگا جب وہ اپنے ضمیر کو زندہ کرے گا۔ جب تک اس کا ضمیر زندہ نہیں ہوتا، تب تک اسے اپنے ہی غم بہتر لگیں گے، باقیوں کے غم نظر نہیں آئیں گے، اور اللہ تبھی فیصلہ دے گا جب اس انسان کے غم کو اور دوسروں کے غموں کو ملائے گا، اور دیکھے گا کہ کس کا غم زیادہ ہے، اس پرسنٹیج کے مطابق اس کا غم پہلے دور کرے گا۔ تو یہ بات ہے جو آپ سب لوگوں کی خدمت میں پیش کی گئی ہے، کہ جب بندہ اپنے رب کے سامنے کچھ بھی مانگتا ہے تو اس سے پہلے یہ ذہن میں رکھے کہ میں نے اپنے رب سے یہ چیز کا مطالبہ کر رہا ہوں، تو رب نے بھی مجھ سے کسی چیز کی طلب ضرور کرنی ہے، کوئی چیز مجھ سے رب نے بھی مطالبہ اس کا بھی ضرور کرنا ہے، تو مجھے اس کی مخلوق کے ساتھ ایسا ہونا چاہیے کہ
کوئی بھی بندہ میرے بتائے بغیر، میرے کہے بغیر ہر نماز میں مجھے دعاؤں میں، عبادات میں شامل کرتا ہو۔ یہ تھا آج کا موضوع، آپ سب کی خدمت پیش کر دیا گیا۔ اس کے اندر بہت سارے سوالات بنیں گے، جو بھی آپ کی سمجھ میں آئے تو آپ لوگوں نے سوال کرنے ہیں۔ اللہ کریم آپ سب کو بہت خوش رکھے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔